جی بیٹا، رمضان ہمارے پاس ہے، رمضان کا مہینہ ہے، گزر رہا ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں رمضان کے مہینے میں جس کو عام طور پہ صحیح طریقے سے حل نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مختلف چینلز کے اندر جس وقت سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہو تو رمضان میں روزے کی نیت ایک آ جاتی ہے کہ نویت من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں رمضان کے روزے کی۔ تو یہاں پر بہت سے چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ بعض حضرات ایسے ہیں کہ جن کا موقف اس انداز میں بن جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی طرح آپ نے نیت کی الفاظ زبان پہ لے کر آ گئے تو آپ بدعتی ہو گئے، جس پہ دلائل یہ دیے جاتے ہیں کہ بھئی کبھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ کے دل میں جو ارادہ ہے اس ارادے کو آپ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے، کہ نبی علیہ السلام سے کبھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض دیکھا جاتا ہے رواج لوگوں کا کہ وہ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نیت زبان سے کر لیتے ہیں، اور جس وقت روزہ رکھنے والے ہوں تو نیت زبان سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک کشمکش طاری رہتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتا ہوں دلائل کے ساتھ، صحیح احادیث کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے گا، زبان سے نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ارادہ میں نے دل میں کیا ہے میں اس کو زبان پر بھی لے آؤں۔ زبان سے نیت کرنے کا معنی پھر سن لیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، جو ارادہ میں نے اندر کیا اس کو میں باہر لے آؤں۔ یہ چیز ایک صورت میں یقیناً بدعت بنتی ہے متفق علیہ علماء کے نزدیک، چاہے فقہ حنفی کے علماء ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو۔ اور ایک صورت کے اندر بدعت نہیں، عین سنت بنتا ہے۔ یہ بات لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہوتی ہے، یا کم علمی ہے، لیکن اس کم علمی کی بنیاد پر بھی بڑا سخت موقف رکھ لیا جاتا ہے، اور وہ ہر صورت میں آپ نے زبان سے تلفظ کر لیا اگر نیت کا، کسی بھی ارادے کا نہیں، وہ بدعت۔ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ اس معاملے کے اندر تلقین کرتا ہوں کہ جس بھی موقف کے اندر آپ بیان کر رہے ہوں تو آپ یہ کہا کریں کہ میری جتنی تحقیق ہے اس میں یہ نتیجہ سامنے آیا۔ یہ لفظ کہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو معلوم چلے کہ بھئی جتنی اس شخص کی تحقیق ہے اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اہل ہیں، غلطی پر بھی اللہ آپ کو ثواب دیں گے، اس امت کا حسن ہے۔ اور اگر آپ نے درست نتیجہ نکالا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ لہذا جتنا میری تحقیق ہے میں اس میں آپ کو بتاؤں، زبان سے اپنے ارادے کو زبان پر لے آنا، جو میں نے دل میں ارادہ کیا، جو میں نے دل میں نیت کی، اس نیت اور ارادے کو میں اگر زبان پہ لے کر آ جاؤں، یہ ہر صورت میں بدعت نہیں بنتا۔ ایک صورت میں بدعت بنتا ہے متفق علیہ طور پر تمام علماء مجتہدین محققین کے نزدیک، اور ایک صورت میں عین سنت بنتا ہے، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں۔ اب وہ بدعت کب بنے گا، سنت کب بنے گا، اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ زبان سے نیت کرنا بدعت ایک صورت میں اس وقت بنے گا کہ جب انسان یہ ذہن بنا لے کہ نیت ہوتی ہی زبان سے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی بھی عبادت کی، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، اگر زبان سے اس نے تلفظ نہیں کیا، پروناؤنس نہیں کیا، تو اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا، نماز ہوگی ہی نہیں، حج اس کا ہوگا ہی نہیں۔ اگر ایسا تصور کوئی رکھے گا یہ بدعت بنے گا، اس لیے کہ نیت یا ارادہ اپنا معنی خاص رکھتا ہے، یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے دل میں ارادہ کیا، زبان سے اس نے نہیں کہا، وہ اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، اس کا روزہ شروع نہیں ہوگا، یہ چیز ہمارے دین کو بدلنے کے مترادف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ بدعت بنتا ہے۔ جہاں آپ کا دین بدل گیا وہ بدعت بنتا ہے۔ آپ کے کسی بھی عمل سے، آپ کے کسی بھی نظریے سے، آپ کے کسی بھی عقیدے سے آپ کا دین بدل گیا، ایک نیا دین سامنے آ گیا، وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ تصور رکھے کہ میں نے اگر زبان سے تلفظ ادا نہیں کیا، مثلا میں ارادہ کرتا ہوں روزے کا، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے منہ سے کہا میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ تیرے لیے میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں، اچھا، اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر میں زبان سے نہیں کہوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی، میرا روزہ نہیں ہوگا، یہ وہ صورت ہے جس میں بدعت بنتا ہے۔ اب یہ صورت نکال دیں۔ اب میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ صورت کہ ایک شخص یہ جانتا ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اس نے ارادہ اپنے دل میں کیا، اور اس ارادے کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ میں دل میں ارادہ کروں گا میری عبادت ہو جاتی ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی اپنے شوق میں ایک لطف حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان سے بھی ان کلمات کو ادا کرے کہ اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یا نماز پڑھنے جا رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے، اور اس نے دل میں ارادہ کیا، دل میں نیت کی، اور اپنی زبان سے بھی یہ بات اس نے کر دی، اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھنے لگا، یہ عین سنت بن جاتا ہے۔ اسے جمع عظیمت کا لفظ کہا جاتا ہے۔ عین سنت سے مراد میری ہے صنعت سے ثابت بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تو نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات کے اندر، یا صحابہ نے بھی یہ عمل کر کے دکھایا ہے، جس چیز کا ارادہ دل میں تھا اس کو زبان پر لا کر، اپنی مبارک اور مقدس زبان پر لا کر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے جمع عظیمت کے طور پر نیت کے تلفظ کو جائز بھی رکھا ہے۔ اور جمع عظیمت کا مطلب ہے انسان جانتا ہے کہ نیت یہاں ہوتی ہے، اب اس نے نیت یہاں کی، ارادہ دل میں کیا، اس نیت اور ارادے کے بعد اس کو زبان پر بھی لے کر آ گیا، ایک لطف کے لیے، ایک لذت کے لیے، کہ اس کو مزہ آ رہا ہے اس چیز پر، لطف آتا ہے اس چیز کے اوپر، وہ دو عظیمتوں کو جمع کر دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں، نہ ان حدیثوں کا معلوم ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح سے زبان سے تلفظ ادا کر دیا جائے تو اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ لوگوں کو درست ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بس اگر آپ نے زبان سے نہیں تلفظ ادا کیا، آپ کی نماز ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، لیکن آپ نے دل میں ارادہ کیا، پکا مضبوط ارادہ کیا، اس کے بعد اس ارادے کی بات کو اب اگر زبان پہ لے آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اور صحیح حدیث ہے، اور کیسی صحیح حدیث ہے؟ بخاری اور مسلم کے راویوں پر مشتمل حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی، اور یہ ریفرنس آپ کو ابھی سامنے آ جائے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اور حدیث یہ ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلایا، وذالک فی السحر، سحری کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس انی ارید الصیام فاطعمنی شیء، اے انس میں نے نیت کی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے روزہ رکھنے کا، ہمارے لیے کھانے کی کوئی چیز لاؤ۔ قال فجئتہ بتمر واناء فیہ ماء، میں پانی لے کر آیا، کچھ کھجوریں لے کر آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے وہ رکھی سحری کے لیے۔ بعدما اذن بلال، بلال نے اذان دے دی تھی، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے بھی کہ دو اذانیں ہوتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں۔ بلال اذان دیتے تھے لوگوں کو سحری جگانے کے لیے، تاکہ سحری کا وقت ہو گیا کھا لو۔ اس کے بعد ایک اور اذان ہوتی تھی، وہ بتانے کے لیے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا اے انس انظر انسانا یاکل معی، جاؤ کسی کو دیکھو، کوئی آپ کو انسان نظر آئے تو بلاؤ میرے ساتھ وہ سحری کرے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں باہر گیا دیکھنے کہ مجھے کوئی ملے، تو زید بن ثابت ایک صحابی تھے، وہ ملے، تو میں زید بن ثابت کو بلا کے لے کے آ گیا کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام فرما رہے کسی کو لے کر آؤ ہمارے ساتھ سحری کرے۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے گا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، زید بن ثابت جب اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ تو زید بن ثابت نے کہا کہ انی شربت شرب سویق، کہ میں کھا پی کے آیا ہوں، میں نے ستو وغیرہ پیا ہے، میں نے سحری کی نیت سے کھا پی لیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا ارید الصیام، میں بھی ارادہ کرتا ہوں روزہ رکھنے کا، میں بھی نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، آ جاؤ میرے ساتھ کھاؤ۔ تو اس کے بعد زید بن ثابت ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے کھایا۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہی واقعہ مسند احمد بن حنبل کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس انداز کے اندر آیا کہ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام میں نے روزے کی نیت سے کھا لیا۔ تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے قالا، اپنی مبارک زبان سے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ، ارے میں بھی وہی نیت کرتا ہوں جو تو نیت کرتا ہے، آجا بیٹھ کے کھا۔ زبان سے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام انا اريد ما تريد، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بھی وہی نیت کرتا ہوں جو تو نیت کرتا ہے۔ تو زبان سے تلفظ کر رہے ہیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرما دیا انا اريد الصيام، کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی۔ ارے یہ بھی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت حذیفہ صحابی ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں کو جب یہ معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اريد الصيام کا جملہ کہا تھا کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی، حضرت حذیفہ کو یہ بات اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی اتنا مزہ آیا اس بات سے کہ حدیث ہے یہ بھی مسند احمد بن حنبل کی کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک دن بیٹھا ہوا تھا، سحری کا وقت تھا، ایک شخص کو میں نے بلایا آجا میرے ساتھ بیٹھ کے کھا۔
اس نے کہا کہ میں تو سحری کھا کے آیا ہوں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ حضرت حذیفہ بھی ریپیٹ کیا کرتے تھے, انا ارید الصیام, ارے میں بھی نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی, آجا بیٹھ میرے ساتھ کھا. پھر کبھی سحری کرنی ہوتی لوگوں کو بلا کے بٹھاتے, سب کے سامنے کہا کرتے تھے انا ارید الصیام, میں نیت کرتا ہوں روزے کی, آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی جو الفاظ ہے اس کو اپنی زبان پر بھی اظہار کیا, صحابہ نے بھی کیا. خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہر وہ صورت نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی نے زبان سے نیت کا تلفظ ادا کر دیا اور اس کو بدعتی قرار ہم ٹھہرا دیں. بعض صورتوں میں جمع عزیمت ہوتا ہے, یعنی ایک شخص جانتا ہے کہ نیت یہاں سے ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی زبان پر ارادے کی بات کا تلفظ کر دے, سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو بدعت کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ نیت یہاں سے ہوتی نہیں جب تک زبان سے نہ بولے, زبان سے بولیں گے تو نماز ہوگی, زبان سے نیت کریں گے تو روزہ ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی طرح صحابہ کرام بھی, ان سے بھی ثابت ہے وہ کئی دفعہ زبان سے نیتیں کر لیتے تھے, یعنی نیت ان کے دل میں ہوتی تھی لیکن اس ارادے کو اور اس نیت کو اپنی زبان پر لے کر آ جاتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے, سنیے گا. حج کے دن تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ تھے, اور حج میں جب اللہ کے رسول علیہ وسلم تشریف لے گا تو صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ وہ عمرہ کر کے اپنے احرام کو کھول دیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام ایسا باندھا کہ عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا ایک ہی احرام کے اندر. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, باہر سے وہ کہیں گئے ہوئے تھے, جب آئے تو منظر دیکھا کہ صحابہ نے احرام نہیں باندھا ہوا, اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے احرام باندھا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا. حضرت علی رضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے کہا اور کہا حللت بما حل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے کہا اے اللہ, میں وہ نیت کرتا ہوں جو تیرے نبی نے نیت کی. یہ زبان سے حضرت علی نے پروناؤنس کیا تھا کہ اللہ میں وہ نیت کرتا ہوں جو تیرے نبی نے نیت کی. یہ بخاری کا چیپٹر پہ, ہیڈنگ آف دا چیپٹر دیکھیں امام بخاری کی, اس کے اوپر امام بخاری ہیڈنگ لے کر آئے ہیں کہ حج میں نیت کرنا, اور نیچے حضرت علی کا یہ واقعہ لے کر آئے ہیں کہ حج میں نیت اس انداز میں بھی ہوتی. بلکہ ایک اور مسند احمد بن حنبل کے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب بلایا اور خود پوچھا کہ تم نے کس انداز کے اندر احرام کی نیت کی تھی, تو حضرت علی نے فرمایا قلت, میں نے یوں کہا تھا حللت بما حل به النبی, میں نے کہا تھا کہ اے اللہ میں نے اس انداز میں نیت کی جس انداز میں اللہ تیرے نبی نے نیت کی. تو یہ زبان سے کہا تھا حضرت علی نے. تو کیا وہ بدعتی تھے؟ وہ دین سیکھتے تھے, مذاق نہیں سیکھا کرتے تھے. ہمارے یہاں جری ہو گئی یہ زمانے. اور اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہمارے پاس کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آئے بغیر دیگر عبادات کے اندر بھی زبان سے ارادہ فرمایا. سب سے بڑی دلیل میں قرآن کی آپ کو دیتا ہوں, دیکھیے گا. ارادہ کہتے ہیں اندر کی بات, زبان پہ لانے کا مطلب ہے اندر کی بات کو میں زبان پہ لے کر آ جاؤں, میں اپنے ارادے کو باہر لے کر آ جاؤں. میں یہ ارادہ کرتا ہوں, میں یہ نیت کرتا ہوں, میں نیت کر رہا ہوں نماز کی, اے اللہ میں نے ارادہ کیا نماز کا, یہی مطلب ہے نا. قرآن پاک کو دیکھیے گا, اللہ نے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر, اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تمہارے ساتھ نرمی کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کہتے ہیں اندر کی بات کو, اور قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اللہ نے اپنے ارادے کو اپنے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ نے نیت کر لی, اللہ نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ نرمی کا. ارے اللہ اپنے ارادے اپنے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچا دے تو یہ بدعت کہاں سے بن گیا؟ خدا کا واسطہ ہے. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے بھی ثابت ہے, صحیح اور بخاری مسلم کے راویوں پر مشتمل روایت سے, انا ارید الصیام, ہم بھی نیت کرتے ہیں روزے کی. زبان سے نبی پاک علیہ السلام نے ادا فرمایا. اسی لیے امام ابو حنیفہ کا قول اگر آپ پڑھیں گے, وہ یہی فرماتے تھے کہ جمع عزیمت کے طور پہ اگر انسان نیت دل سے کر کے زبان سے بھی ادا کرے اس بات کو کہ اللہ میں نے تیرے لیے رکھا روزہ, اس سے کوئی بدعت نہیں بنتا, نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. ہاں اگر کسی شخص نے یہ سوچ لیا کہ نیت ہوتی زبان سے میں نہیں اگر پروناؤنس کروں گا میرا روزہ شروع نہیں ہوگا, میری نماز شروع نہیں ہوگی, اب ہے جس کو ہم بدعت کہیں متفق علیہ طور پر. فقہ حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, فقہ حنفی میں امام ابن حمام کو بھی پڑھیے گا, یہ صورت متفق علیہ بدعت کی ہے. لیکن جمع عزیمت کے طور پر بدعت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2, ایک بات اور دل میں رکھ لیجئے گا, اگر کوئی زبان سے اظہار کرنا چاہتا ہے, دل میں نیت کی, اس کو زبان سے بھی اظہار کرنا چاہتا ہے, اس میں کوئی لفظ ایسے نہیں ہے جس کو اللہ نے اس کے رسول پاک علیہ السلام نے مقرر کیے. جیسے ہمارے یہاں چینلز پہ چلتے ہیں نویتو وبصوم غد نویتو, یہ ایسے لفظ کوئی آپ کے جو دل میں بات آ رہی ہے اردو میں بول دیں, اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں,
اے اللہ میں تیرے لیے عبادت کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ارادہ دل کو کہتے ہیں. دل میں آپ نے عزم کیا پھر زبان پر بھی اظہار کر دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت. اور بھی حدیثیں ہمارے پاس, کبھی موقع ملا آپ کو اور بھی حدیثیں سنائیں گے کہ کتنے کتنے مقامات پر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے روزے کے لیے اپنی نیت کا زبان سے اظہار کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.